بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر دل کے ویسو چادر زہرا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے وہ پوری طرح آج اس امام کعبہ کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے۔ جس دفعہ حج کے موقع کے اوپر اس نے تقریر کی ہے، ہر وہ بات کہی ہے، لیکن وہ بات نہیں کہی ہے جو روح ہے سارے ایمان کی۔ اس نے شروع کیا اپنے خطبے کو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بغاوت جو کی ہوئی ہے وہ ان مولویوں نے کی ہوئی ہے، ان علماء نے کی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے پیسے کے بدلے میں، درم و دینار کے بدلے میں، روپے کے بدلے میں، اور ڈالرز کے بدلے میں۔ انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو بہت بیچ دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بدکاریاں ہو رہی ہیں اور نکاح میں مشکلات ہیں، عورتیں مردوں پر حکمرانی کرتی ہیں، اور مسلمانوں کی زمینیں دشمنوں کے قبضے میں ہیں، فقراء اور مساکین کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں آ رہی ہیں۔ سب باتیں بتائے جا رہے ہیں، اور نئی باتیں بتاتے ہیں تو ایمان عقیدے میں جو خرابی آ رہی ہے، جو گمبد کو بوجھا جا رہا ہے، اور جو حرام کھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ، یقین کیجیے، دین اسلام کے راستے میں، ایمان خالص کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آج ہے، یہ ان کی دکانداری ہے، ان مولویوں کی، جو دین کو انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، اس پر کھاتے ہیں۔ اور جب کبھی توحید کی آواز، ایمان خالص کی آواز، اصلاح کی آواز اٹھے گی، جس جگہ سے اصلی اصلاح، قوم کی اصلاح، تو سب سے بڑے دشمن یہی بنیں گے، آگے بڑھیں گے۔ ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مخالفت کی تھی سب سے بڑی، وہ ان مولویوں نے کی تھی۔ یہ کیس بنا کے گئے تھے اور ابھارا تھا رومیوں کی حکومت کو کہ یہ بغاوت کرتا ہے، باغی ہے، انتشاری ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کی تھی، بڑے بڑے یہودیوں کے علماء نے کی تھی۔ بہت چند ایک دو ایمان کی طرف آئے تھے، باقی عظیم اکثریت کفر و شرک کے اوپر ڈٹ گئی، اور ایمان کی مخالفت پوری زندگی کرتے رہے، اور اس طرح اس دعوت کو پہچان گئے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کی تصدیق موجود ہے، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے ایمان خالص کی مخالفت کی تھی۔ یہی معاملہ ہے آج کا، کہ کوئی یہ ظالم یہ بات نہیں کہتا ہے، کسی جلسے میں نہیں کہتا ہے، کسی محفل میں نہیں کہتا ہے، کسی کمیٹی کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو اللہ کے برابر کر دیا گیا ہے، ان کو داتا بنا دیا گیا، دستگیر بنا دیا گیا، مشکل کشا بنا دیا گیا، حاجت روا بنا دیا گیا، اندازہ لگائیے، غوث پیا بنا دیا گیا، مختار کل بنا دیا گیا، اور ان کے واسطے ہیں، وسیلے ہیں، رکوع ہیں، سجدے ہیں، نظر و نیازیں ہیں، ان کے سامنے بچھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ حضرت کی قبر ہے، وہاں جا کے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھول گئے، اور قرآن کو بالکل پسے پش ڈال دیا، اور قرآن کے پہلے صفحے کا انکار، اور پھر پورے قرآن کا انکار، اور آخر دم تک انکار ان کی رگوں کا خون بن گیا۔ اور بڑے بڑے علماء، چھوٹے نہیں، چوٹی کے علماء، جن کو مجاہد اسلام اور شیخ الہند اور شیخ العرب والعجم کے القاب دیے گئے تھے۔ محمود الحسن صاحب نے جو تفسیر لکھی، شبیر احمد عثمانی نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ پہلے صفحے کے اوپر جو توحید کی پہلی کڑاکے کی آیت آئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی دھجیاں اڑا دی اس ظالم نے، اور کہتا ہے اللہ کے بندوں کو اگر پکارا جائے، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا کفر، کتنا بڑا شرک۔ اور یہ عرصہ دراز تک یہ تفسیر سعودی عرب کی طرف سے اور شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو ایک تحفے کے طور پر دی جاتی رہی، بہترین پرنٹنگ کے ساتھ شرک اور کفر کو پیش کیا گیا، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اور حکیم الامت صاحب فرماتے ہیں، حکیم الامت، اس امت کے حکیموں کا یہ حال ہو، کہتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اشرف علی تھانوی، اندازہ لگائی، اتنی بڑی پگڑی، اور اس کی کرتوت دیکھو۔ اسی طرح دوسرے حکیم الامت ہیں یہ اقبال صاحب، کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ جگر کی اور قوت بازو بن جاتا ہے، اور مسلمان کی دلیری کا باعث بنتا ہے، اور مسلمان ہوتا ہی کہتا ہے اس وقت ہے جب نبی جو ہے وہ اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے۔ بتائیے کتنا بڑا کفر، کتنا بڑا شرک۔ اور پھر اولاد مانگنے کے لیے وہاں نظام الدین گئے ہیں، وہاں جا کے روئے ہیں، اور پھر جب بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے بیٹا دیا، اور پھر اس کو جب دوڑنے پھرنے کی عمر کو بالکل گویا نقل اتاری گئی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں جا کے اللہ نے اولاد دی، اور جب مالک فرماتا ہے تھوڑا سا دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، تو پھر ہم نے ایک اشارہ کیا، آزمائش کی ابراہیم کی، کہ کیا میرے سے بھی پیاری کوئی چیز ہے؟ تو اس طرح بچے کو ذبح کرو، خواب دکھایا، تو وہ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ اس انداز سے ایک سٹوری ہے، اسلام کی روح ہے۔ تو
اقبال صاحب کے انہیں اپنی سٹوری بنائی، اس کے بعد وہاں جا کے مزار سے اولاد مانگی، اور پھر جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے جسٹس جاوید صاحب، تو یہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر میرے والد صاحب وہاں لے کے گئے اور پتہ نہیں کیوں اتنے رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اچھا تمہیں کوئی پتہ نہیں کیوں روئے تھے؟ مراد جو پوری ہوئی تھی اس کے بعد وہاں جا کے لے کے گئے تھے۔ تو یہ ہے ان سب کا حال۔ اللہ کے بندو، اعلیٰ حضرت کو دیکھو یا ابو العلا کو دیکھو، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، سارے حرام خور ہو گئے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سب حرام خور ہیں، سارے کے سارے دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں حنفی کہلاتے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، حالانکہ ابو حنیفہ کے 3 فتوے اگر نافذ کر دیے جائیں تو سارا دین خالص ہو جائے۔ ان کا یہ فتویٰ کہ دیکھو یہ جو بے حرمتے یا بے حقے فلاں کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں اس پر آگ کا عذاب ہوگا، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ اور دوسری بات، یہ ایسوں کو پکارتے ہو جن مردے اموات غیر ہوا، یعنی یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، قیامت تک نہیں سنتے ہیں، دوسرا فتویٰ۔ تیسرا فتویٰ کہتے ہیں الہدایہ کے اندر ابو حنیفہ کہ یہ جو دین کے اوپر اجرت لی جاتی ہے، نماز پڑھانے کے پیسے یا اذان کے، یا کوئی عالم دین کسی کو تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد پیسے لیتا ہے، تو یہ بالکل ناجائز لیتا ہے۔ اور ان کے دونوں شاگردوں نے اس بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ ایسا ناجائز ہے جس طرح بازاری عورت لیتی ہے، اس طرح حرام ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، اس طرح حرام خوروں کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جتنی مرضی دعائیں مانگے، یہ امام کعبہ ہوں یا مسجد نبی کا امام ہو یا امریکہ کا کوئی مولوی ہو یا فرانس کا ہو یا انگلینڈ کا ہو یا انڈیا کے جتنے یہ مولوی ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں یا پاکستانی ہیں، سارے کے سارے حرام خوری کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اللہ کے بندو، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ تو بالکل یہی بات ہے، بالکل صحیح بات کہی، حالانکہ خود اس پر پوری طرح نہیں اترے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے رہے ہیں اور انہی جمہوری نظام کے شکنجے میں کسے رہے ہیں اقبال صاحب، لیکن یہ بات بڑی زبردست کہہ گئے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر دل کیا ویسو چادر زہرا۔ سب کچھ کھڑپ کر جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، سب کچھ کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دینے کے پیسے دو، پھر اس کے بعد تھوڑی سی زبان کھولی، کلمہ پڑا، پھر مولوی صاحب کو پیسے دو، پھر پہلا روزہ رکھا ہے بچے نے، اب اس کی روزہ افطاری کے اوپر ایک فنکشن ہونا چاہیے، مولوی صاحب کے لیے کپڑے دو، کھانے دو، سب کچھ دو۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور بڑا ہوا ہے، اب اس کو جو تھوڑا بہت قرآن پڑھائے گا یا اس کو چند چیزیں سکھائے گا، اس کے پیسے لے گا، پھر بڑا ہوگا، نکاح اس کا پڑھائے گا، پھر اس کے پیسے لے گا، اور پھر اس کا بچہ آگے ہوگا، پھر اس کے پیسے لے گا، تاکہ جب یہ مرے گا وہاں جنازہ پڑھانے کی بھی اجرت وصول کرے گا۔ جب تک مولوی صاحب زندہ ہیں کھاتے رہیں گے۔ یہ مر گیا تب کیا ہوتا، مرید مرا تب کیا ہوا، مولوی صاحب تو زندہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں، کوئی چیز کھلائے پلائے بغیر آج دین کی ہوتی نہیں ہے۔ اس طرح مجبوری اور محتاج، اور ان لوگوں نے دین کو ٹھیکے پر دے دیا، نہ صرف سویلین نے بلکہ ہمارے فوجی بھائیوں نے بھی خطیب کے ہاتھ میں دے دیا سارا دینی معاملہ۔ اب جہاں کے نماز پڑھیں، خطیب صاحب نماز پڑھائیں گے، جنرل صاحب نہیں پڑھائیں گے، خطیب صاحب پڑھائیں گے، بریگیڈیئر صاحب نہیں پڑھائیں گے، کرنل صاحب نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ بات نہیں ہوگی، جو بھی ہمارے یعنی ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہی نماز پڑھائیں۔ کسی جگہ کوئی اجرتی ملا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خطیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ بالکل ناجائز پوسٹ ہے، یقین کیجئے، اور انہوں نے دین کو بگاڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔